سائنسدانوں نے سائنس کی دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا، میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراع، ما نفعل ب60 ذراع رضینا بهذه القامة۔ کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی؟ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا، موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے۔ یہی تو آئیڈیل لائف ہے۔ جب سائنسدانوں نے سائنس کی دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے، اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے، پرندے، چرند، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ سپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پاؤنڈ کو ہی خدا بنا لیا، پاؤنڈ کو ہی رب بنا لیا۔ اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے،
اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقد ما انت قاض، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے، کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا۔ میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے، پہلے کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے، بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ پر جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو آپ سچویشن دیکھو آپ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دے، کے لیے بد دعا کر دے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ وہ گئے
آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا، خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو، سدرہ بیر، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے، وہ مخلوق کا بارڈر ہے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، ہن تہاڈی واری ہے، تسی جاؤ، تہاڈے کول پاسپورٹ ہے، میرے کول کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا، اللہ کو ملنے کا ویزا ملا۔ اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیزیں؟ اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا۔ ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے۔ تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا، تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے، میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا۔ اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی۔ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا، اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش دا راہ دس۔ میں کہا ہائے یہ گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاندی، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا، آخرت جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا۔ فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں۔ اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو۔ کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے، اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب تیرا رب۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا اور پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا۔ جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی۔ ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا۔ میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن
فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں۔ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ اور کوئی وجہ نہ، تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی، بظاہر یہ وجہ لگتی ہے۔ اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے، تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے، معلوم تو عبج، تو وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے، ہے ہی نہیں۔ جب میں رامائن پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے وہ، وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال، اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے، جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مرہ ظہران، پرانا نام، وہ اس کے آس پاس آباد تھے۔ تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی۔ عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری، اس کا نام تھا مزاز بن عمر۔ تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے۔ تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا۔ یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا۔ تو جب
بنو خزاع نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشان ہی کوئی نہیں تھا، اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا۔ تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بد قسمت تھا، جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی۔ وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اس کا نام تھا حبل۔ تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو، تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی، پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں۔ تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے۔ تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ قصی نے جو خزاع کا سردار تھا، اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا، اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی۔ تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو قمر البطحاء کہتے تھے، بطحاء کا چاند۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحاء کا چاند کہتے تھے۔ تو ان کے بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تو مشہور ہوئے۔ ابو زبیر اور ابو کش اور 2 بیٹے گمنام رہے۔ تو عبد مناف کے بعد عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے، اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے۔ تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا۔ تو عبد شمس جو تھا، اس کے بیٹے امیہ نے اس کی مخالفت کی کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد شمس ہے اس کا باپ۔ تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی۔ وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ عثفان میں کوئی کاہن تھا، وہاں یہ سارے گئے، تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو امیہ کو پھر 10 سال کے لیے جلا وطنی دیکھنی پڑی، اور یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ وہ اندر میں بغض اس کے بھر گیا کہ ایک تو میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، ایک سرداری میرے چچا کو مل رہی ہے، میرے باپ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ ادھر تبوک
سے آگے جو شام کا علاقہ تھا وہ وہاں 10 سال اس نے گزارے۔ ہاشم نے پھر بہت بڑا نام پایا، نام تو ان کا عمر تھا، لیکن ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا بنا کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر جو بنتا ہے، ان کے یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہیں اس میں اس کو وہ سرید اور صوبت اس کو حشیم کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وہ چورا چورا ہو گئی کھیتی، اس سے ہے ہاشم، نام ان کا عمر ہے۔ انہوں نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب وہ منا کی طرف جاتے تھے تو کھجوروں کے تنے گاڑ کر نہ ان کے اوپر پراتیں رکھ دیتے تھے تاکہ اونٹ سے اترنا نہ پڑے کھانا لینے کے لیے۔ تو وہ اپنا اونٹ قریب لاتے اور وہاں سے کھانا اٹھاتے اور لیتے آگے چلے جاتے۔ اس طرح وہ بہت مشہور ہوئے۔ تو ان کا سفر تھا تجارتی۔ مدینے گئے تو بازار میں ایک یہودی عورت ملی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگے میں شریف آدمی ہوں، سردار ہوں، تم مجھے گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہے؟ اور اگلے دن وہاں انہوں نے بنو نجار میں ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی۔ تو 2-3 دن گزرے تھے کہ بازار میں جا رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ گئی، کہنے لگے اس دن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ وہ شادیاں تو عام تھی اس وقت۔ اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے تم نے غلط سمجھا ہے، میں بھی عزت دار اور شریف ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، آپ جس کی طرف منتقل ہوتے تھے تو اس کے ماتھے پہ نور آ جاتا تھا، روشنی آ جاتی۔ تو اس نے کہا میں نے تو وہ نور نبوت دیکھا تھا، یہودی تھی نا، وہ کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، تو مجھے تو وہ تما تھی، وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر حضرت ہاشم یہاں سے غزہ شام تشریف لے گئے۔ تو غزہ جب پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی، 32 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہیں ان کی قبر بنی۔ اب اس فتنے میں، اب اس سے پہلے تک تو موجود تھی، اب تباہ ہو گئی ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے تک آپ کی قبر موجود تھی۔ تو ہاشم کے بعد پھر مطلب کو سردار بنایا گیا۔ سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس کے سارے بال سفید تھے پیدائشی، تو ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ، سفید بالوں والا۔ یہاں قریش کو پتہ نہیں ہے کہ ہاشم کا کوئی بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک آدمی مکے آ رہا تھا، تو مدینے سے گزرا تو بچے تیر اندازی کھیل رہے تھے، وہ نشانہ ہٹ کر رہے تھے، تو ایک لڑکے کا نشانہ ٹھیک اس گول دائرے پہ جا کے لگتا، تو کہتا خذھا وانا بن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ اس کے کان کھڑے ہوئے کہ ایک ہی آخر ہے۔ تو وہ آیا مکے اور مطلب سے ملا کہ تیرے بھائی کا کوئی نسل مدینہ میں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ ایک بچے سے سنا ہے، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب نے اسی وقت اونٹنی تیار کی اور بھاگم بھاگ جب پہنچے
تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے، جب ان کو دیکھا تو پھر وہ سلمہ سے ملے کہ یہ عرب کا سردار ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا میرا ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ پھر مطلب نے سلمہ کے بھائی سے بات کی کہ اپنی بہن کو سمجھا یہ مکے اور قریش کا سردار بننے والا ہے، یہاں رہا تو گم ہو جائے گا۔ پھر بھائی نے اپنی بہن کو سمجھایا تو وہ ان کو لے کر چلے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو گرد و غبار سے مٹی مٹی تھے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، مطلب سے کہنے لگے عبد المطلب، یہ غلام ہے تیرا؟ تو وہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب، جہاں جہاں سے گزرے عبد المطلب۔ گھر گئے، ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے نیچے ان کی اسمبلی ہوتی تھی قریش کی، اور وہاں مطلب کی جگہ ہوتی تھی، مکے کے سردار کی جگہ ہوتی تھی، ایسے جیسے گدی ہے اور نیچے بھی گدی اور تکیہ اور گدی۔ تو اس بچے کو لا کے بٹھایا، سارے حیران ہونے لگے، کہنے لگے ھذا سید قریش، ھذا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب کے انتقال کے بعد تو عبد مناف کی اولاد جو تھی نا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، عبد شمس اور نوفل۔ یہ ایک دھڑا بن گیا، اور مطلب اور ہاشم یہ ایک دھڑا بن گیا۔ دونوں میں وہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے تھے۔ جب ایسے بیچ میں بات آ گئی، جب خیبر فتح ہوا تو اپنے مال غنیمت میں مطلب اور ہاشم کی اولاد کو زیادہ دیا، تو نوفل اور عبد شمس کی اولاد آئی حضرت عثمان کے پاس کہ ہم بھی تو عبد مناف کے اولاد ہیں، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہو ہمیں بھی اتنا ہی دیں جتنا ان کو دیا۔ تو حضرت عثمان آئے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی تو بنی عبد مناف ہیں۔ تو آپ نے کہا عثمان، مطلب اور ہاشم ہمیشہ آپس میں ایسے رہے، یوں کہ شبک بین اصابعہ، ایسے اپنے انگلیوں کو جوڑا، کہا یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔ تو خیر بہرحال جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کی وفات کے بعد سرداری دی اور وہ جوان ہوئے، تو اب 300 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے بعد 800 سال ہو گئے تھے زمزم کا کنواں بند تھا۔ وہ کوئی بھی کنواں زرخیز زمین میں ہو 800 سال کے بعد اس کا نشان بھی نہیں رہتا، اور یہ تو ایک پہاڑی کنواں تھا۔ تو ان کو خواب آیا، ان کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا، حارث سب سے بڑا، پاک پانی نکالو، اور خواب ختم۔ اگلے دن پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، اور پھر خواب ختم۔ وہ پریشان، پاک پانی نکالو، کہاں سے نکالوں، کس جگہ ہے وہ؟ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، لیکن خواب ختم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا وہ ہے کدھر؟ تو آواز آئی تم بیت اللہ میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا صبح اور ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونک اپنی چونچ مارے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے نیچے ہے پاک پانی۔ تو عبد المطلب صبح صبح آ کے بیٹھ گئے، وہ کوا آیا اور اس سے ایک جگہ بیٹھ کے ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو جمع کیا کہ یہ ہماری ماں کا کنواں ہے یہاں، آؤ مل کر اس کو کھودیں۔
کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، وہ پہاڑی کنواں پہاڑی پانی یہ تو چند دن بند رہے تو ختم ہو جاتا ہے، 800 سال پرانی بات نہ بھائی، یہ بے وقوفی ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بیٹا آجا ہم دونوں کریں گے، مجھے تو اشارہ ہوا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا لگ گئے کھدائی میں۔ تو ایک دن تھک گئے بہت تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ تو اللہ نے 12 بیٹے دے دیے اور 5 بیٹیاں، 17۔ تو اب وہ کھودتے 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 آہستہ آہستہ وہ نشانیاں نکلنے لگی۔ اب جو وہ نشانیاں نکلنے لگی تو سارے قریش آ گئے، بھائی ہم بھی ساتھ کے ان کا دفع ہو جاؤ سارے، اب یہ صرف بنو ہاشم کا کنواں ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو آخر تک اس کا جو حاجیوں کو جو پانی پلانا تھا وہ بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی۔ آخری حج پر جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے اور آ کر آئے نا کنویں پر، تو حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت ام فضل آپ کی بیگم یہ پانی پلا رہے تھے، عورتوں کو یا مردوں کو۔ آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں بھی یہاں کھڑے ہو کے پانی پلاؤں، پر پھر میرے اوپر رش ہو جائے گا اور ہنگامہ ہو جائے گا، تو مجھے تو پانی پلا۔ تو ایک ڈول تھا جس سے آپ حضرت فضل سب کو پلا رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا بیٹا یہ نہیں، وہ ڈول لاؤ جو صاف ستھرا ہے۔ آپ نے کہا چچا وہ نہیں، یہی جس میں سب نے پانی پیا ہے نا یہی مجھے دو، اس میں پانی ڈال کر دو۔ تو انہوں نے بھر کے دیا، تو آپ نے پورا ڈول منہ کو لگایا، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے۔ ایمان کی نشانی ہے کہ اتنا زمزم پیو کہ پسلیاں ٹوٹنے لگے، اتنا زمزم پیو، ویسے پیتے گئے چڑھاتے گئے۔ جب ایسے پسلیاں باہر نکل آئیں تو جو باقی جو بچا تھا سارا اپنے اوپر ڈال لیا، گرمیوں کا حج تھا نا، سارا اپنے اوپر ڈال لیا۔ تو عبد المطلب نے کہا اب یہ کنواں بنو ہاشم کا ہے، اب یہ اور کسی کا نہیں، تو پھر انہیں کا ہی رہا۔ تو جب وہ بچے جوان ہو گئے سب کو اکٹھا کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ تو آپ اس زمانے کی اطاعت دیکھو، نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ کہا ابا جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیار ہے، اس کے لیے ذبح ہونے کے لیے۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں میں قرہ ڈالوں گا، تو قرہ ڈالا گیا، تو حضرت عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا، وہ سب سے محبوب تھے، حضرت عبداللہ سب سے پیارے تھے۔ تو اب ان کا دل بھی مٹھی میں، تو جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے تو شور مچ گیا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمر۔ تو اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہوگا، تم بچوں کو ذبح کرو اپنی منت کے لیے۔ قریش بھی اکٹھے ہو گئے، ان کا ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص کے والد جو تھا بیچارہ عاص بن وائل، کام تو بڑا کر گیا، ایمان سے محروم رہا۔ اللہ کے نبی کا زمانہ پایا اس نے، کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے۔ کہنے لگا یہ سردار کا بول ہے۔ آس نے کہا تیرے آگے بھی کمی نہیں، سردار کھڑا ہوا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ کہ پھر کیا کریں؟ تو کہ چلو پھر وہی جو فیصلے کرتی تھیں عورتیں یا مرد کاہنہ۔ خیبر میں ایک عورت رہتی تھی جو ایجڈ، تو یہ ایک قافلہ یہاں سے چلا، اور خیبر یہاں سے کتنا ہے 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر وہ اونٹوں پہ سوار، کوئی
12 دن کے بعد خیبر پہنچے اور اس کاہنہ سے بات کی تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں قتل کی قیمت کیا ہے؟ اگر بدلہ نہ لے اور قیمت لے تو کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ، کہ ایسا کرو واپس جاؤ، اور اس زمانے میں قرآن اندازی تیروں پہ ہوتی تھی، ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآ ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا تیر نکلے تو جتنے بھی ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑو۔ پھر یہ 12 دن کا سفر کر کے پہنچے اور سارے مکے والوں کو جمع کیا، حرم میں سارے جمع ہوئے، تو وہ تیر ڈالتے تھے ایک ڈبے میں، اس کے منہ پر سوراخ ہوتا تھا، پھر وہ اس کو ایسے ایسے گھماتا تھا، وہ جو قرآ ڈالنے والا تھا، اور یوں کر کے جھٹکا دیتا تھا تو اس سے تیر نکلتا تھا۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑی کے پاس لا کے کھڑے کر دیے پہلے سے ہی، اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، تو 10 اونٹ اور عبداللہ۔ جب وہ قرآ ڈالا تو عبداللہ، تو عبد المطلب نے وہاں سے 10 اور بڑھا دیے 10 کے ساتھ، پھر قرآ ڈالا عبداللہ، پھر 10 اور کر دیے 30، پھر 40، پھر 50، 60، 70، 80، اب سب کے رنگ فک ہو رہے اور سانس پھول رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر 90، پھر 100، جب 100 پہ قرآ ڈالا تو اونٹ نکل آئے، تو سب نے نعرہ لگایا۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا، دوبارہ کیا، پھر 100 اونٹ نکل آئے، سب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا، 3 دفعہ پھر انہوں نے قرآ ڈالا، تینوں دفعہ 100 اونٹ، 100 اونٹ، 100 اونٹ، تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور آپ نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ۔ حضرت عبداللہ مکے میں گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک عورت آگے کہنے لگی عبداللہ تیری جان بخشی پہ 100 اونٹ لگے تھے، ایک رات میرے ساتھ گزار دے، 100 اونٹ لے لے مجھ سے۔ تو کہنے لگے تو ایک شریف نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اس نے بھی نور نبوت دیکھ لیا تھا، تو اس نے کہا 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار رہے۔ تو وہ عبد المطلب نے 100 کے 100 اونٹ خود ذبح کیے، اکیلے نے سارے ذبح کر کے، لو بھائی سارے مکے کی دعوت ہے، لے جاؤ سب کے سب۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ مدینے کی بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں، تو آج بھی عرب بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کو وہ یہ جو سری ہے اس کو توڑنے کا ایسا ٹکٹ آتا ہے کہ ٹک کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ کے مغز نکل آتا ہے۔ آپ نے کہا ضرور لاؤ۔ اگلے دن دیکھا تو غلاموں نے دیگیں اٹھائی ہوئی اللہ کے مسجد میں رکھی جا رہا۔ کہنے لگے سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کے ساتھ اوروں کو بھی کھلاؤں تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکالا ہے، صرف ان کا مغز نکالا ہے، باقی میں نے کہا مدینے والے لے جاؤ، کاٹ کوٹ کے لے جاؤ۔ تو آپ نے نہیں کہا تو نے اتنا اسراف کیا، تو نے اتنا ضائع کیا، یہ تو بہت حرام ہے، یہ تو بڑا ناجائز ہے۔ ہماری ذمہ دارہ جماعت گئی تھی ٹوپی، تو اس وقت انہوں نے مراد کا ولیمہ کیا تھا، اس کے بیٹے کا، اقبال کے بیٹے کا، اقبال نہیں وہ تھا، فوت ہو گیا، نام بھول گیا اس کا۔
تو وہ بہت بڑا ولیمہ تھا. تو جب ہم پہنچے نا تو میرا بیان تھا جی ہمیں مولویوں نے نا ناک میں دم کیا ہوا ہے. اس ولیمے پہ تو اتنا مدرسے بن سکتے تھے، مسجدیں بن سکتی تھیں، کتنا پیسہ ضائع کر دیا. میں نے کہا سعد بن عبادہ کا قصہ سنا دوں گا تسلی ہو جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جان بچائی. اور جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو سبحان اللہ کیا زمانہ تھا. عبد المطلب نے اپنا اور بیٹے کا نکاح ایک ہی دن کیا. ایک طرف ابے کی بارات جا رہی ہے، ایک طرف بیٹے کی بارات جا رہی ہے. تو اس شادی سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. جو عبد المطلب نے جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جو نکاح کیا اس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. اور حضرت فاطمہ بنت وہب حضرت عبداللہ سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے. تو دونوں یہ ہم عمر تھے، اور حمزہ چچا تھے، یہ بھتیجے تھے. اور آپ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، سویبہ ابو لہب کی باندھی تھی، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا تھا. تو اس طرح یہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجا بھی تھے. تو حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے ملک شام. تو اپنے دادے کی طرح وہ تو غزہ میں بیمار ہو کے فوت ہوئے، یہ مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے، اور 1 مہینہ وہاں آپ نے بیماری کا گزارا، اور پھر آپ کا وہاں انتقال ہو گیا. اور نابغۃ الجعدی کے گھر میں ہی آپ کی تدفین ہوئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت ہمارے نبی کی عمر ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کی تھی، 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عبد المطلب ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی دے دے. ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون آ رہا ہے. وہ یہ تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو عبداللہ کی نسل ختم ہو جائے گی. ان کو یہ غم تھا، یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی، بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے. اور ادھر زمین آسمان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا سے کیا ہونے والا ہے. تو آپ کی جو تھی دائی شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں. اور از آپ کی حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے حمل کا پورے 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلا. بالکل نارمل لائف. تو جب آپ پیدا ہوئے تو 9 مہینے کا رکا ہوا کتنا مواد ہوتا ہے جو پہلے نکلتا ہے، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا. آپ خود باہر نکلے، جو ہی آپ کا سر باہر آیا پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے شفا ڈر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، ان نیچرل ہو رہا تھا نا. کوئی شے بھی بچے کے جسم پر ایک دھبا نہیں کسی چیز کا، صاف ستھرے پاک صاف. جب ناف دیکھی تو کٹی ہوئی تھی، ناف تو باہر کاٹی جاتی. ختنہ دیکھا تو ہوا پڑا تھا، اور پریشان یہ کیا ہے. پھر جب آپ کا پورا وجود مبارک باہر آیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو
پوری دنیا میں جہاں جہاں بت پڑے تھے زمین پہ جا گرے. مکہ کے سارے بت دھڑم نیچے، اور صرف مکہ نہیں، افریقہ تک جہاں جہاں بت تھے، چاہے وہ گڑے ہوئے تھے، ایسے ایسے ایسے. اور ایک سمندر کی مچھلیاں کبھی دوسرے سمندر نہیں جاتی. پانی کے ٹیمپریچر سے ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اس طرح مانوس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے میں جاتی نہیں، ایک دریا کی دوسرے دریا میں نہیں جاتی. اس دن 7 سمندروں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. اور ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا سفید سنگ مرمر کا، تو اس کے یہ نہیں کہ انہیں وہ لگائی تھیں اس کی اینٹیں کاٹ کے، پوری چٹان کا پلر اور اس کے اوپر ایسے برج یوں، تو اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے. تو وہ دھماکہ ہوا، اتنا حیران پریشان، پہرے دار بھاگے بھاگے آئے، حضور یہ برج ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا کیسے ٹوٹ گئے؟ ان کو کوئی سیمنٹ سے تو جڑا نہیں ہوا تھا، تو پوری ایک چٹان تھی. اور ادھر جو ان کا عبادت خانہ تھا اس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مسلسل، نگرانی، ایک دم بجھ گئی. آپ کی آمد پر عناصر اربع کس طرح تابع ہوئے، پانیوں کی قید ہٹ گئی، یہ مچھلیاں ادھر جا رہی ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں، زمین تابع ہو گئی، بت زمین پہ جا گرے، پتھر تابع ہو گئے، برج گر گئے. اور بحیرہ ساوا یہ ایرانیوں کا زمزم تھا، وہ ایک دم خشک ہو گیا. اور عراق میں ایک وادی تھی بنجر، اس میں ایک دم پانی بھر گیا. سماوا، ساوا ایران میں، تہران سے کوئی 150 کلومیٹر پر ان کا زمزم تھا وہ، یا ہندوؤں کا گنگا تھا وہ، اس میں وہ نہاتے تھے. اور وادی سماوا تھی عراق میں، خشک بنجر، اس میں ایک دم پانی بھر گیا. تو نوشیروان اس وقت حکمران تھا، تو اس نے کہا کسی آسمانی علم والے عالم کو بلاؤ. تو حیرہ عراق کا شہر تھا، وہاں ایک پادری تھا عبد المسیح، اس کو بلوایا گیا. تو اس نے کہا یہ آگ بجھ گئی، یہ برج گر گئے، پتہ کرو، بتاؤ کیا ہے یہ. انہوں نے کہا جی میرا علم اتنا نہیں ہے، میرا ماموں رہتا ہے شام میں، سطیح اس کا نام ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ کچھ بتائے. کہا جلدی جاؤ.